اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، ساتوں آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو
جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے, تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی, قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے, جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا, وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا, با تا ثا جیم چے زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون, یہ کمزور ہیں. اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں, کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے, خدا نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا, یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو, لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے, تو اس میں نور زیادہ ہے, اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت, اللہ 4 حرف الف لام لام ہا, محمد 4 حرف میم ہا میم دال, احمد 4 حرف الف ہا میم دال. تو اللہ 4, محمد 4, احمد 4 حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت, ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے. اللہ کے 4 حرف, محمد کے 4 8, احمد کے 4 12. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے, قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب, آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں. اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر, رضا بر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت. میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے. میں نے کہیں پڑھا نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے, مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں, تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج. ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے, پڑھی ہوئی بات نہیں ہے, تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے, حضور کیسے رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی. کہنے کہ توبہ توبہ, کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں, تھوڑی کروا کے لائیں. تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے, سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان, لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ, لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا. واپس گئے, یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے, خفف عن امتی. تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, ہم نے 5 ہی دینی ہیں, 45 معاف. نہیں, اللہ کا 5 معاف, 45 لے کے واپس بھیج دیے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو, چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں. ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی. کہا نہیں, یہ میں منت کرتا ہوں, اب واپس جائیں. انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی, بہت زیادہ ہیں. پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف, تو 40 ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف, تو 35 ہو گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام
ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہا 5 رہ گئی، کہا کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے، ایک ہی پڑھیں گے، وہ یہاں تھا گئے جمعہ دی نماز۔ نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکوٰۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھپ لو، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکی عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بخشی۔